کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس سے ہم بے غم ہو جائیں۔ یہ بڑا مشکل ہے۔ جب تک ایمان پورا نہیں ہوتا انسان بے غم نہیں ہو سکتا۔ جب تک کچھ باتوں پر آپ کو ایمان نہ آ جائے تب تک آپ بے غم نہیں ہو سکتے۔ عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے۔ ذلت بھی ادھر سے آ گئی اور عزت بھی ادھر سے آ گئی، اور رزق جو ہے یہ اللہ کے پاس ہے۔ یعنی کوئی مخلوق زمین پر ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے پاس نہ ہو، اور اللہ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا۔ میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ رزق صرف یہ نہیں ہے کہ جیب میں مال ہو، بلکہ رزق یہ بھی ہے کہ ذہن میں خیال ہو اور دل میں حال ہو۔ شکل کا ہونا رزق ہے، نگاہ میں بینائی کا ہونا رزق ہے، ماں باپ کا زندہ ہونا رزق ہے، اولاد کا زندہ ہونا رزق ہے۔ اگر آپ قائم ہیں تو یہ رزق ہے۔ تو رزق صرف یہ نہیں ہے کہ جیب میں مال اور بینک میں پیسہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ انسان کے پاس نہیں ہوتا لیکن باقی سب چیزیں ہوتی ہیں اور وہ گلہ کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک رزق نہیں رکھا کہ صرف پیسے ہی پیسے ہوں، بلکہ اس کے پاس بے شمار رزق ہیں اور بے شمار قسم کا رزق ہے۔ تو اگر ایک رزق چلا جائے تو پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے اور دوسرا رزق آ جاتا ہے۔ گلہ کرنے والا کہتا ہے کہ مجھے کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس گلہ کرنے والی زبان کا شکر ادا کر، اس گلہ کرنے والی زبان کا شکر ادا کر، جس زبان سے تو بول رہا ہے اس کا شکر ادا کر۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ پیسے کے علاوہ بھی جو رزق آپ کو ملا ہے اس کا بھی شکر ادا کرو۔ اگر ایمان ملا تو اس کا بھی شکر ادا کرو۔ آپ کا ایمان آپ کی تلاش نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے، ورنہ اگر آپ ایمان تلاش کرتے تو گمراہی ہو جاتے۔ آپ کی تلاش کے بغیر آپ پر اللہ نے مہربانی کی اور ایمان عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر اپنا احسان جتایا ہے کہ میں تمہیں مال تو دیتا ہوں، پیسہ تو دیتا ہوں، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے تمہارے اندر پیغمبر بھیجا اور تم میں سے رسول عطا کیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا واضح طور پر اعلان فرماتا ہے کہ اس کا شکر آپ لوگ قیامت تک ادا نہیں کر سکتے کہ تم میں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے گئے، اور وہ بھی تمہارے مانگے بغیر۔ یہ احسان اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، اور یہ کہو کہ یا اللہ تیری مہربانی کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، ورنہ ہمیں مسلمان ہونے کا شعور ہی نہیں تھا۔ یہ باتیں ماننے سے آپ بے غم ہو سکتے ہیں۔ ہم اکثر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ کے دربار پر جاتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان سے فیض کیسے حاصل کریں۔ پہلے آپ یہ دیکھو کہ وہ کون سی ذات ہے جس کو آپ داتا صاحب رحمت اللہ کہہ رہے ہیں۔ فی الحال آپ یہ سمجھو کہ وہ ماضی کے کوئی بزرگ تھے، ان کی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے وہ بزرگ تھے، یعنی ان کی بزرگی کی اسپیشلائزیشن کیا ہے، یعنی ان کے پاس کوئی ایسا واقعہ ہے جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتا۔ تمام بزرگ اپنے تک رسائی کے لیے کوئی نہ کوئی دروازہ کھول جاتے ہیں اور نشانی رکھ جاتے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ اپنی کتاب کشف المحجوب چھوڑ گئے۔ آپ نے اگر کتاب پڑھی ہے تو آپ کو اس میں سے راستہ مل جائے گا۔ اس کتاب کو غور سے پڑھیں اور اجازت سے پڑھیں، بلکہ اس کتاب کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کا فرمان ہے کہ جس شخص کو پیر نہ ملے اس کو یہ کتاب پڑھنے سے مل جائے گا۔ کتاب پڑھنے کے بعد آپ داتا صاحب رحمت اللہ کے پاس اکتساب فیض کے لیے جاؤ۔ فیض کا مطلب یہ ہے کہ اس ماحول سے برکت حاصل کرنا۔ پھر آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ بزرگوں کا فنکشن کیا ہوتا ہے۔ یہ بزرگ بڑی دور سے آئے اور آپ لوگوں کے لیے آئے۔ داتا صاحب غزنی سے آئے اور فیض لاہور کو دیا۔ داتا دربار جاؤ اور سلام کر کے واپس آ جاؤ۔ وہاں پر ادھر ادھر کی باتیں نہ کرنا، ایک طریقہ اختیار کر لو۔ اگر سارے طریقے استعمال کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔
کچھ لوگ قوالی بھی سنتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں سنتے، کچھ لوگ جلی ذکر کرتے ہیں اور کچھ لوگ خفی ذکر کرتے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی قوالی بھی سنتا ہے، خفی ذکر بھی کرتا ہے، جلی ذکر بھی کرتا ہے، تو وہ کئی گنا محنت کے باوجود زیرو ہو جائے گا، کیونکہ اس میں استقامت بھی نہیں ہے اور یقین بھی نہیں ہے۔ ایسا شخص پہلے ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے، پھر کہیں اور چلا جاتا ہے، ایسا شخص زیرو ہو جاتا ہے۔ ایک مقام پر رہنے والا اچیو کر جاتا ہے۔ اچیومنٹ کیا ہوتی ہے؟ استقامت، یقین اور یکسوئی، یعنی ایک رخ ہو جائے، اور اگر دو رخ ہو جائیں یا مشرق بھی جاؤ اور مغرب بھی جاؤ تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ انتشار ہو جائے گا، دراڑ پڑ جائے گی، دو طرف توجہ کرنے سے خرابی ہو جاتی ہے۔ چال کیسی یہ چل گیا رستہ، چلتے چلتے بدل گیا رستہ، آسمان تھا میری نگاہوں میں، پاؤں سے یوں نکل گیا رستہ۔ تو راستہ چلتے وقت راستہ دیکھا جائے، اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو راستہ گم ہو جائے گا۔ اس لیے کئی راستوں کی بجائے ایک راستے پر چلنا چاہیے۔ دو جگہ کھانے پر جانے والا اکثر بھوکا سوتا ہے۔ دو آقاؤں کو سوائے منافع کے کوئی راضی نہیں کر سکتا۔ آقا یعنی مالک صرف ایک ہوتا ہے، یعنی اللہ صرف ایک ہے، نسبت صرف اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے، اور ایک رہنما ہونا چاہیے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہے۔ ماننے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ گمراہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس سوچ ہو۔ گمراہی تب ہوتی ہے جب ذہن کے پاس سوچنے کی گنجائش ہو۔ جب انسان یہ فیصلہ کر لے کہ کسی کا کہنا ماننا ہے تو اس کے پاس کوئی سوچ نہیں رہتی۔ بزرگوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ایک بزرگ کے حوالے سے سفر کیا جائے۔ جو لوگ 2 یا 3 کے حوالے سے سفر کرتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ 2 یا 3 آوازوں میں سے ایک آواز پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد کسی ایک بزرگ کے حوالے سے اپنا سفر کر لو، کیونکہ اللہ اس بزرگ کے پاس ہوتا ہے۔ خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے، یعنی مخلوق جس اللہ کو ڈھونڈ رہی ہے وہ ہر دم فرید کے پاس ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ اپنے یقین کے ساتھ چلتے جاؤ۔ اس طرح بزرگوں کے فیض سے آپ اللہ کی رحمت کو پا لیں گے۔ اکثر نیت تو ایک مقصد کی ہوتی ہے، لیکن کوئی دوسرا شخص راستے میں اتفاقاً مل جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا کریں؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی دفتر میں ملازم ہوں اور دفتر جانے کے وقت سے پہلے اگر کوئی مل جائے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ شام کو ملیں گے یا بعد میں ملیں گے۔ اگر آپ کی ہوائی جہاز کی سیٹ بک ہو تو ملنے والے شخص سے آپ کہیں گے کہ 4 بجے جہاز نے اڑ جانا ہے، اس لیے پھر ملیں گے۔ اگر نماز کا وقت ہو اور کوئی ملنے آئے تو آپ کہیں گے کہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ اگر آپ کی کہیں کوئی کمٹمنٹ ہو یا وعدہ ہو تو آپ کہیں گے کہ سارا جہاں ادھر کا ادھر ہو جائے لیکن میں نے وعدہ پورا کرنا ہے۔ تو وعدہ تب پورا ہوتا ہے جب آپ ایک جگہ کمیٹڈ ہوں اور دوسرا مل جائے تو آپ نے دوسرے کو چھوڑ دینا ہے۔ یہی تو کرنا ہے آپ نے۔ نیکی کے راستے میں بظاہر ایک اور نیکی کھڑی ہوتی ہے، لیکن اصل میں نیکی کے راستے میں نیکی نہیں آ سکتی۔ جو نیکی کے راستے میں رکاوٹ ہو وہ نیکی نما کوئی چیز ہوتی ہے اور نیکی نہیں ہوتی، بلکہ نیکی کا لبادہ ہے۔ اگر آپ اپنے باپ کے پاس جا رہے ہوں اور راستے میں پرانا دوست مل جائے تو پھر آپ باپ کے پاس جانا، اپنے راستے کو حجابات سے اور رکاوٹوں سے آزاد کرو، تو آپ سیدھے چلتے جاؤ اور توجہ سے چلتے جاؤ۔ اگر رات کے اندھیرے میں دور ایک چراغ جل رہا ہو تو راستے میں اس چراغ کی روشنی تو نہیں ہوتی، لیکن اس سے سمت معلوم ہو جاتی ہے۔ اگر اس چراغ سے ذرا بھی نگاہ ہٹائی جائے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا اور راستہ گم ہو جائے گا۔ پہاڑی راستے میں بھی اگر نگاہ منزل پر رکھو تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ زندگی کے باطنی سفر کو فرض سمجھو، رکاوٹ کو توڑنا ہی تو فقیری بن جاتی ہے، استقامت ہی تو فقیری ہے۔ دین میں جو لوگ استقامت رکھتے ہیں وہ شہید بھی ہو گئے اور انہوں نے جانیں بھی قربان کر دی، باقی لوگ دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اصل راز یہ ہے کہ جس نے جان دی تھی اس نے جان لے لی ہے،
اب جھگڑا کس بات کا؟ دیکھنے والے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ راستے میں کیوں نہ بیٹھ گئے، لیکن جو منزل سے محبت کرتا ہے وہ کبھی راستے میں نہیں بیٹھ سکتا۔